اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے 8ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 350 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا حلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن سوير وهو ابن أبي فاخته عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی خلاد بن اسلم نے بغدادی نے، انہوں نے روایت کی النضر بن شمیل سے، انہوں نے اسرائیل سے، اور انہوں نے سویر سے. سویر یہ ابو فاختہ کے بیٹے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی ابو فاختہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ما فی القرآن آیت احب الی من هذه الآیہ. قرآن کریم کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو جس کے لیے چاہے بخش دیں گے. وہذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. وابو فاختہ اسمہ سعید بن علاقہ. یہ جو یہاں پر سویر کے والد آئے تو ابو فاختہ، ان کا نام سعید بن علاقہ ہے. وسویر یکنا ابا جہم. سویر ان کی کنیت ابو جہم ہے. وہو رجل کوفی، اور یہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے شخص ہے. وقد سمع من ابن عمر و ابن الزبیر و ابن مہدی کان یغمزہ قلیلا. اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سماع کیا ہے. ابن مہدی نے ان کو تھوڑا سا ضعیف قرار دیا ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی تضعیف ان کی ہے. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر وعبد الله ابن ابی زیاد المعنى واحدا قال حدثنا سفیان بن عیینة عن ابن محیصن عن محمد بن قیس بن مخرمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے، اور عبداللہ ابن ابو زیاد نے، دونوں نے ایک ہی معنی میں. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے ابن محیصن سے، انہوں نے محمد ابن قیس ابن مخرمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لما نزلت من یعمل سوءا یجز بہ شق ذلك علی المسلمین. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، تو یہ آیت مسلمانوں کے اوپر بہت باری ہوئی. فشکوا ذلك الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. فقال. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاربوا وسددوا وفی کل ما یصیب المؤمن کفارۃ حتی الشوکۃ یشاکها والنکبۃ ینکبها. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو اور سیدھے راستے پر چلو، اور ہر اس چیز سے
جس سے مومن کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، یہاں تک کہ وہ کانٹا جو مومن کو چبایا جاتا ہے اور وہ حادثہ جو مومن کو پہنچایا جاتا ہے، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وابن محیصن اسمہ عمر بن عبد الرحمن ابن محیصن، ابن محیصن ان کا نام عمر ابن عبد الرحمن ابن محیصن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر دو روایتیں ذکر ہوئی۔ پہلی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب آیت کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت کریمہ عزیز طلباء کرام سورہ نساء میں دو جگہ آئی ہیں۔ پہلی جگہ پر آیت نمبر 48، وہاں کے مخاطب یہود ہے، جبکہ دوسری جگہ میں آیت نمبر 116 تو وہاں کے مخاطب مشرکین ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کفر اور شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے۔ مرتکب کبیرہ اگرچہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہو، اس کی بھی آخرت میں بخشش ہوگی۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس کے بھی بالآخر اللہ جل شانہ بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر اللہ جل شانہ اس کو بالکل معاف کرنا چاہے تو اللہ جل شانہ کا اختیار ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس نے دنیا میں جو عمل کیا ہو، گناہ کیا ہو، تو اس کی سزا پوری کرنے کی بعد یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ڈارس بندانے والی اور امید دلانے والی آیت ہے۔ دوسری روایت میں جب آیت کریمہ من یعمل سوءا یجز بہ یہ نازل ہوئی، یعنی جو شخص کوئی برائی کا کام کرے گا، کوئی برا کام کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ بات مسلمانوں پر باری ہوئی۔ انسان سے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اب اگر ہر گناہ کا اسی طرح ہر برائی کا بدلہ پوری دیا جانے لگا، اس کی سزا دی جانے لگی، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سزا سے بچے گا کون؟ یہ تو پھر ہر کسی کو سزا ملنی لازمی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان صحابہ کرام نے شکوہ کیا، شکایت کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھیے، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی اس کو ناگوار چیزیں اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرنا پڑتا ہے، چاہے بخار ہو، تکلیف ہو، کانٹا چبھتا ہو یا دوسرے کسی قسم کے مصائب ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اب یہاں تک کہ کوئی شخص، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر وہ دوسری جیب میں ہو، اس لیے اس کو وہ نہ ملے، پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بھئی وہ تو دوسری جیب میں ہے، تو اتنی مشقت سے بھی اس کے گناہ وہ معاف ہوتے ہیں، یہ مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تو مومن کو اس آیت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے کہ من یعمل سوءا یجز بہ۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آیت کے شروع میں جو آیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے، مطلب یہ کہ خالی امیدیں باندھنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو نیک اعمال کرنے ہوں گے اور برائیوں سے بچنا ہوگا، اور ان نیکیوں
کے دوران اگر کوئی اس سے چھوٹی لغزش خطا ہو جائے، چھوٹی برائی ہو جائے تو اس سے مایوس نہ ہو، اس کا کفارہ اس کے کسی مصیبت بیماری کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى ابن السباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے اور عبد بن حمید نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی روح بن عبادہ نے، انہوں نے موسیٰ ابن عبیدہ سے، موسیٰ ابن عبیدہ نے کہا کہ مجھے خبر دی ابن سبا کے آزاد کردہ نے، اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، قال کہ انہوں نے فرمایا كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ هذه الآیہ، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کی گئی، من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو شخص کوئی بھی برا کام کرے گا اس کی وجہ سے وہ سزا دیا جائے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر الا اقرئک آیتا انزلت علی، قلت بلا یا رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا میں تجھے آیت نہ سناؤں جو ابھی نازل ہوئی میرے اوپر؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال فقرأنیہا فلا اعلم الا انی وجدت فی ظہری اقتساما فتمطأت لها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ آیت پڑھائی، پس میں نہیں جانتا ہوں مگر یہ بات کہ میں نے اپنی پیٹھ میں شکستگی محسوس کی، پس میں نے اس کی وجہ سے انگڑائی لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شانک یا ابا بکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی و اینا لم یعمل سوءا و انا لمجزیون بما عملنا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم میں سے کس نے کوئی برائی نہیں کی اور بے شک ہم ضرور بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو ہم نے کیے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انت یا ابا بکر والمؤمنون فتجزون بذلك فی الدنیا حتی تلقوا اللہ ولیس لکم ذنوب واما الاخرون فیجتمع ذلك لهم حتی یجزوا به یوم القیامت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تمہاری بات ہے اور نیک مومنین کی بات ہے تو وہ بدلہ دیے جائیں گے ان برائیوں کا دنیا ہی میں، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرو گے اس حال میں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُونَ، اور ہرچہ دوسرے لوگ ہیں، آخرون سے مراد گناہگار مسلمان اور کافر، فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اکٹھا کی جائے گی وہ برائیاں ان کے لیے یہاں تک کہ بدلے دیے جائیں گے وہ اس کا قیامت کے دن۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، وفی اسنادہ مقال، اس کے سند میں کلام ہے۔ وموسیٰ بن عبیدہ یضعف فی الحدیث، موسیٰ ابن عبیدہ ان کی تضعیف کی گئی ہے حدیث میں۔ ضعفہ یحییٰ بن سعید و احمد بن حنبل،
یحییٰ ابن سعید اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ان دونوں حضرات نے ان کی تضعیف کی ہے. وہ مولا ابن سباع مجہول، ابن سباع کے آزاد کردہ یہ بھی مجہول ہے. وقد روی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ عن ابی بکر، اور یہ روایت ذکر کی گئی ہے اس طریق کے علاوہ دوسری طریق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ولیس لہ اسناد صحیح ایضا، اور اس کے لیے بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے. وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی آیت کریمہ جو ماقبل روایت میں بھی گزری، اس کے بارے میں یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی. تو روایت کا ما حصلہ وہ یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس مومن کے ساتھ اللہ جل شانہ کو خیر منظور ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں بلاؤں میں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کو گناہوں سے پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اما انت یا ابا بکر والمؤمنون، والمؤمنون میں المؤمنون کا جو الف لام ہے تو اس سے کامل مؤمنین مراد ہے. اور وہ اما الاخرون، آخرون سے مراد جو گناہگار مسلمان ہے، برائے نام مسلمان ہے اور کافر ہے، وہی مراد ہے. اور ترجمہ میں بھی ہم نے اس کی رعایت رکھی کہ وہاں پر کامل ایمان والے اور یہاں پر جو گناہگار ہے اور اسی طرح کافر بھی ان میں ہوں گے کہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. پھر روایت کی سند کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں گفتگو ہے، مقال ہے، کلام ہے. تو اس کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو اس کا جو راوی ہے موسیٰ ابن عبیدہ، یہاں پر جو آئے ہیں روح ابن عبادہ جن سے روایت کرتے ہیں، تو ایک تو ان کی تضعیف کی گئی ہے، اور تضعیف بھی یحییٰ ابن سعید اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے کی ہے، اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ موسیٰ ابن عبیدہ جن سے روایت کرتے ہیں، قال اخبرنی مولا ابن سباع، تو ابن سباع کے یہ مولا اور آزاد کردہ یہ بذات خود مجہول ہیں، تو وہ بھی مجہول اور یہ بھی ضعیف، تو لہٰذا یہ سند میں دوسری خرابی آئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن وہ سند بھی صحیح نہیں ہے. ولیس لہ اسناد صحیح ایضا، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سند بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ سند کے اعتبار سے اس میں اتنا کلام وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.